چنانچہ اس مدرسے کی بھی ایک طالبہ تھی، اس کا نام تھا خولا، پکی عمر کی تھی۔ ایک مرتبہ کسی موقع پہ خامد نے اس کو کہہ دیا کہ تو میرے لیے ماں کی مانند ہے۔ عربوں میں جب کسی بیوی کو خامد یہ الفاظ کہہ دیتا تو بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی اس کے اوپر۔ اب جو خامد نے یہ الفاظ کہہ دیے تو خولا جو ہے وہ نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، بچوں والی ہوں، اس بندے نے میری جوانی تو گزار دی، اب بڑھاپے میں کون مجھ سے شادی کرے گا، اور اگر شادی نہ کروں تو میں بچوں کو کیسے سپورٹ کروں گی، آپ اس کا کوئی حل نکالیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حکم چلا آ رہا تھا تورات کا، اس کے مطابق فرمایا کہ بھئی اب تو علیحدگی ہو گئی، یہ تو حرام ہو گئی۔ اب اس نے دوبارہ یہ بات کی، جب تو 3 دفعہ اس نے بات دہرائی اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں طلاق ہو گئی، تو وہ سمجھی کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ تو میرے خلاف آ گیا ہے، اب مجھے سپریم کورٹ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ خولا نے اللہ رب العزت کا رجوع کیا۔ سیدہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں قریب ہی بیٹھی اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی اور میں اس کی آواز سن رہی تھی، مگر کچھ سمجھ آتی تھی، کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی، وہ اتنا آہستہ بول رہی تھی، اور میں اس بات پہ حیران ہوں کہ میں قریب بیٹھی جس کی بات نہیں سن رہی تھی، اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر اس کی بات کو سن لیا۔ قرآن نازل ہوا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ سبحان اللہ، یہ کیسے طلباء تھے اور کیسی طالبات تھیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کا علم حاصل کرتے تھے۔ ہر مدرسے میں جب بچوں کو نتیجہ بتا دیا جاتا ہے، ان کو انعام دیا جاتا ہے، سند دی جاتی ہے، ویسے بھی انعام دیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی ان کو نتیجہ بتا دیا کہ یہ پاس ہو گئے، اور ان کے دلوں میں تقویٰ موجود تھا، اور پھر اللہ نے ان کو ایسا انعام دیا کہ جو انعام دنیا میں کسی کو نہیں ملا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اب آپ بتائیے یہ کتنا بڑا انعام ہے جو اللہ نے دنیا میں ان کو عطا فرما دیا، اور یہ انعام کیوں ملا؟ قرآن مجید کی خدمت کی وجہ سے ملا، محبت کی وجہ سے، اس کی اتباع کی وجہ سے ان کو ملا۔